وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داعٍ و بائن وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ پروگرام انوار مصطفیٰ میں ناظرین سامعین، آپ کی میزبان فریدہ اسلم نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ یہ بہت ہی خوبصورت مہینہ کہ جس کی ہم رحمت برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اور آپ کی محبتیں اور چاہتیں ہمیں ہمارے پروگرام کے بارے میں یقیناً بتا رہی ہیں، جس کے لیے آپ کے لیے بہت ہم شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہمیں مدد مل رہی ہے۔ ناظرین سامعین، یہ خوبصورت مہینہ اور یہ مقدس مہینہ اور ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ یقیناً ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ، ربیع النور کا مہینہ، جہاں ہر طرف ہمیں نور ہی نور محسوس ہوتا ہے۔ صرف فضا اور ہوا کی بات نہیں ہے، ہماری روحوں میں بھی روشنی اور تمکنت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے اعمالوں میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اضافہ فرما دیتا ہے، نیک اعمالوں میں۔ ہم درود اور صلاۃ و سلام کثرت سے جب پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں یقیناً اپنے ارد گرد رحمت برکتیں نظر آنے لگتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ ہماری دعائیں اس ماہ قبول ہوں گی۔ اور وجہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب ہم کثرت سے درود پڑھتے ہیں اور ان کا تصور کثرت سے بہت زیادہ کرتے ہیں، تب ہمارے دل میں اس روشنی کو ہم بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ یقیناً ان بندوں کو اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ جنہیں وہ اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیار کا تو کیا کہنا ہے کہ پیار بھرا ہر ایک اشارہ، پیار بھرا ہر ایک اشارہ، پیارا اس کا ہر ایک نظارہ۔ جس نے زمین پر پیار اتارا، جس نے زمین پہ پیار اتارا، وہ خود ہوگا کتنا پیارا۔ اور پیار کا اس کے نہیں شمار، پیار کا اس کے نہیں شمار، اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ یقیناً ناظرین سامعین، اگر ہم چاروں طرف اپنے ارد گرد جتنی بھی نظر گھما لیں، دوڑا لیں، دیکھیں، جہاں کہیں تک ہماری نظر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ سورج ہے تو وہ ہمیں تمکنت دے رہا ہے اور توانائی دے رہا ہے، چاند ہے تو اس کی چاندنی چٹکتی ہے اور رات میں چٹکتی ہے، اور پھولوں میں خوشبو اور کہتے ہیں پھلوں میں مٹھاس بھی اس چاندنی کی بدولت ہی آتی ہے۔ پرندے دیکھیں کتنے خوبصورت ہمیں لگتے ہیں، اسی طرح جانور بہت سارے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کارآمد بنا دیے۔ یہ زمین، یہ کھیتیاں، یہ اناج، یہ سبزیاں، یہ پھل، اور سب سے بڑا جو اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے وہ اپنے محبوب کے ہمیں عطا فرما کے کیا۔ اور ماں باپ تو وہ دولت ہیں کہ ان جیسی دولت تو ہمیں یقیناً مل ہی نہیں سکتی، لیکن ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جتنے بھی رشتے عطا کیے، جب ہم ان کا کسی سے ذکر کرتے ہیں تو ہمیں حسب اور نسب بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، اور یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ لیکن ناظرین سامعین، اللہ کا کتنا احسان ہے یہ بڑا کہ جب ہم آقا کی طرف اپنی نظر کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں تو ہم بس صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سرکار ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور ہم ان کے محبوب ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت احساس ہے۔ تو ناظرین سامعین، انہی سرکار دو عالم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہم سجاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہوتی ہیں۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ جو پہلی نعت خواہ موجود ہیں ان کا نام ہے سعدیہ مدثر۔ السلام علیکم، کیسی ہو سعدیہ؟ ٹھیک ہو؟ اور ہمارے ساتھ جو دوسری نعت خواہ موجود ہیں لائبہ سلیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، یہ دونوں نعت خواہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا پڑھنے والی، اور
سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز سعدیہ مدثر کی ہم سے کریں گے، اور اس شعر کے ساتھ میں سعدیہ کو دعوت ہم دوں گی کہ حمد و ثنا ہو، ذکر و نعت رسول ہو، حمد و ثنا ہو، ذکر و نعت رسول ہو، ہر لمحہ بندگی کا الہی قبول ہو، اور بھیجو درود روضہ اقدس کے سامنے، بھیجو درود روضہ اقدس کے سامنے، یا رب میرے خلوص کے لمحوں کو طول ہو۔ آپ سب کے سامنے سعدیہ مدثر۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلالہ تیرے ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جلالہ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ بو، تو محیط عالم رنگ بو، تیری شان جلالہ جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے غریب ہے، جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے غریب ہے، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جلالہ تیرا فیض امیر ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض امیر ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلالہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ یہ حمد باری تعالیٰ۔ اور ناظرین سامعین، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا سے کریں، اور اس لیے اللہ کے حبیب عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اعلیٰ ہے کہ جب سونے لگو تو کچھ معاملات کر کے سو، یعنی کلمہ پڑھ کے سو، سونے کی دعا پڑھ کے سونا چاہیے۔ اور اگر ہم چاروں قل 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیتے ہیں تو یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو جاتی ہے، اور اس کے بے حساب فضائل ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہی ہماری آنکھ کھلے تو ہمیں اٹھتے ہی کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ ہمیں جب اس دنیا سے چلے جانا ہے تو وہاں کی تیاری ہمیں اس دنیا میں ہی کرنی ہے۔ اور چونکہ ہمیں دنیا والوں کے سامنے تو ہم مر جاتے ہیں، لیکن اصل زندگی ہماری مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اس وقت کہ جب ہم قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے پیارے، ہمارے چاہنے والے ہماری قبر کو مکمل بند کر کے ہمیں وہاں تنہا چھوڑ کے 40 قدم جیسے ہی پیچھے ہٹتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز بھجواتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ اور چاروں حدیثوں سے، چاروں اماموں سے یہ بات ثابت ہے، ان کی احادیث سے جو ہم تک پہنچی ہیں، کہ ہر انسان سے 3 سوال کیے جائیں گے کہ تو کون ہے، تیرا رب کون ہے، اور اس شخص کے بارے میں تیرا کیا ایمان ہے۔ تو ناظرین سامعین، کسی مردہ انسان سے تو ہم سوال نہیں کر سکتے، یہ کام تو دنیا میں ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا گیا تو اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا، سوائے رونے کے ہمارے پیارے کوئی کام نہیں کریں گے اور نہ ہی کرتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد ہم سے باتیں کی جائیں گی، ہم سے سوال کیے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں واپس ایسی زندگی عطا فرما دیتے ہیں تاکہ ہم سوال جواب کے قابل ہو جائیں۔ تو اگر ہمیں دنیا میں ہی اس بات کی عادت ہوگی کہ اذان جیسے ہی ہمارے کانوں میں آتی ہے اور ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو مرنے کے بعد ہماری زبان کو اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہماری زبان خود بخود یہ کلمہ پڑھنے لگے گی اور ہماری زبان سے یہ کلمہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں 2 3 4 باتیں ایسی ہمارے لیے ہم عطا فرما دی ہیں کہ ہماری زبان سے مرنے سے پہلے بھی کلمہ جاری ہو جائے گا اور مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم مسواک کا استعمال کرتے ہیں اپنے وضو سے پہلے اور سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد، تو ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ خود بخود جاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم زندہ کریں گے اور اپنے لیے اس کو یقیناً قائم کریں گے تاکہ ہماری بقا اور ہماری سلامتی ہو جائے اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور اذان کی آواز کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کو سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور اذان کا احترام کیا، اذان کا جواب دیا، تو موت کا وقت اس پہ بڑا ہی آسان ہو جائے گا اور کلمہ ہماری زبان کو نصیب ہو جائے گا۔ اور ہمیں ناظرین سامعین کیا چاہیے، کیونکہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ وہ لمحات ہیں جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے ناظرین سعدیہ مدثر سے کچھ سوال کرتے ہیں ان کے پرسنل، کیونکہ آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ نعت خواں آتی ہیں تو ان کی زندگی میں یہ نعت کیا اہمیت رکھتی ہے اور کس طرح سے انہیں شوق ہوا۔ تو سعدیہ، آپ کو کب سے یہ شوق ہے اور ایسا ہوا کہ آپ کو گھر میں کسی نے زور دیا ہو کہ جی آپ یہ نعت خوانی کیجئے، یا خود ہی کسی کو دیکھ کے شوق ہوا؟ نہیں، جب میں اسکول لائف میں تھی 4-5 کلاس میں، تبھی سے اسکول میں محفل ہوا کرتی تھی، محفلیں ہوتی تھی تو اس میں ٹیچرز ڈالتی تھی، ٹیچر کا بھی بہت سپورٹ رہا پیچھے سے نا، تو اسکول کی طرف سے بھی کافی زیادہ کمپٹیشن وغیرہ میں لے کر گئے اسکول والے۔ اس کے علاوہ پھر گھر سے مما پاپا ان سب نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا، ہر جگہ لے کر جانا آنا، تو اسی سے اور زیادہ ذوق بڑھ گیا۔ صحیح۔ تو کوئی کیا سمجھتی ہیں کہ اس اب آپ نے تو آپ کو شوق ہوا دیکھ کے یا سن کے، جو بھی کیا سمجھتی ہیں کہ نعت خوانوں کے لیے کوئی اکیڈمیز ہونی چاہیے لوگ پلک سنوارنے کے لیے؟ ہونی تو چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں پڑھنے میں، ان کی ادائیگی میں، لفظوں میں،
اور ادب کی بھی بات ہوتی ہے تو سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اکیڈمیز اسکول ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے جو ایسی اکیڈمیز بھی ہونی چاہیے ضرور نعت خوانی کے لیے. بالکل ناظرین و سامعین, سیکھنے کا عمل ہمارا جو ہے وہ لحد تک جاری رہتا ہے, اور یہ ایک اس کو میں گاڈ گفٹڈ ہی کہوں گی کہ جو نعت خوانی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم جن پہ ہوتی ہے وہی اس کے محبوب کی ثنا خوانی کرتے ہیں. تو اس کا یقیناً ہمیں دیکھ دیکھ کے شوق ہوتا ہے, سن کے شوق ہوتا ہے, اور کچھ ایسے ہمارے سامنے ہوتے ہیں نعت خواں کہ جن کو دیکھ کے ہی دل چاہنے لگتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح پڑھیں. تو یقیناً ہمیں اپنی نوک پلک سنوارنے کے لیے, لفظوں کی ادائیگی کرنے کے لیے اکیڈمیز کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے, اور یقیناً ہمارے یہ سینئرز ہمیں یہ کام بہت اچھا ہمیں بتا سکتے ہیں. تو سعدیہ, کون سا پہلا کلام ہے, آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کون سا پڑھا تھا پہلا کلام؟ میں نے سب سے پہلے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا اسکول میں ہی پڑھا تھا, میلاد میں. تو کیا مطلب اس کا رسپانس کیا ہوا؟ اسکول کی طرف سے کافی زیادہ, تو ہر میلاد میں بلانا, ہر میلاد میں آگے رکھنا, تو یہ اسکول میں سب سے الگ ہے. بالکل ناظرین, ایک بات آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم ناظرین جو نعت خوانی کرتے ہیں تو یا تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے یا پھر دعائیں ہوتی ہیں. تو جیسا کہ ابھی سعدیہ نے بتایا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, تو مدینے سے جس نے لو لگا لی تو وہاں تو انوارات کی بارش ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہاں پہ ہیں, تو اس مدینے کے خطے کی تو پوری کائنات میں کوئی برابری کر نہیں سکتا. تو یقیناً جو ہم نعتوں میں پڑھتے ہیں دراصل وہ صرف شعر نہیں ہوتے, وہ دعائیں ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس حساب سے ہمیں نوازتا بھی ہے کہ جب ہم نعت خوانی کو, جیسا کہ ابھی سعدیہ نے بتایا کہ میں نے یہ کلام پڑھا, تو یقیناً طیبہ کی اور مدینے کی جو ہوائیں ہیں, فضائیں ہیں, وہاں جو انوارات ہیں, ان کے وہ انوارات یقیناً سعدیہ کو اللہ نے عطا فرمایا, اور آج یہ اس مقام پہ ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا پڑھتی ہیں, بہت خوب پڑھتی ہیں, کمال پڑھتی ہیں. اور آگے کے لیے بھی میں سعدیہ کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نعت گوئی میں سعدیہ کو اقبال بلندی عطا فرمائے, اور ان کے والدین کو یقیناً ان کے سروں پہ قائم فرمائے, اور انہیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. تو سعدیہ, آپ ہمیں کوئی کلام سنائیں, اور ہمارے ناظرین آپ سے اور کلام سننا چاہیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کے یہ انوارات اور رحمت برکتیں سمیٹیں. ہم سب کے سامنے سعدیہ مدثر آپ کو عقائد و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, نعمتیں بانٹتا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, بانٹتا. لیکن
میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت گزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بے شک ناظرین و سامعین، اللہ نے ساری کائنات بنا ڈالی، تمام عالموں کو پیدا فرما دیا، مگر ان تمام خزانوں کا مالک آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا اور ان کا نام قاسم رکھ دیا، یعنی تقسیم کرنے والا۔ تو جنت کے سلطان ہیں محمد، جنت کے سلطان ہیں محمد، منہ بولتے قرآن ہے محمد، اور مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، مگر کلمے کی جان ہے محمد۔ ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ایک دوسری جو نعت خواہ موجود ہیں، آئیے ناظرین لائبہ سلیم سے ہم کچھ سوال کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتی ہیں اور کمال پڑھتی ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے یقیناً نعت گوئی کی بدولت جو دولت لائبہ سلیم کو عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہ ماشاءاللہ عربی کلام بہت اچھے پڑھتی ہیں، بہت ہی خوبصورت ادائیگی ہے ان کی۔ لائبہ، آپ نے کچھ یاد ہے کہ آپ نے پہلی جو نعت پڑھی یا کلام پڑھا تو کیا عمر تھی اور کون سا کلام پڑھا؟ میری 10 ایئرس اولڈ تھی تب میں نے فرسٹ حمد پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو میں نے اس وقت فرسٹ ریکارڈ کروایا تھا ڈائریکٹ، پہلے میں نانی کو سناتی تھی وہ ایک ساتھ سیدھا پہلے میں نے الہی تیری چوکھٹ حمد پڑھی تھی۔ اچھا۔ تو پھر میں اس کو پڑھتی رہی، میں نے بہت سی مما لے کے جاتی تھی محفلوں میں، تو میں اس میں پڑھتی تھی، پھر اس کے بعد مما نے پھر لگایا مجھے اکیڈمی میں، سیکھا میں نے ان سے، انہوں نے مجھے بتایا کس طرح پڑھو، یوں پڑھو، اگر غلطی نکلتی ہیں اکثر الفاظ میں بالکل، تو پھر میں نے فرسٹ کلام ریکارڈ کروایا تھا 2018 میں، 18 یا پھر 19 میں کروایا تھا، تو وہ میرا فرسٹ کلام تھا، اور اس کی مجھے بہت خوشی تھی کیونکہ وہ پہلے کلام میں سب کو خوشی ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا، عرض کیا کہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ہمیں لگتا ہے بس ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن دراصل وہ دعا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق قبول کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی لائبہ سلیم نے آپ کے سامنے کہا کہ انہوں نے پہلی جو پڑھی کہ الہی تیری چوکھٹ پہ سوالی بن کے آئے ہوں، تو وہ کسی سوالی کو اپنی چوکھٹ سے خالی جانے ہی نہیں دیتا، اور یقیناً کہ صرف آپ ہی ہیں اللہ کے محبوب الہی، صرف آپ ہی ہیں اللہ کے محبوب الہی، اور یہ قرآن میں اللہ نے نوید سنائی ہے، اور کہہ دیا رب نے ہم سے کہ اے بندو، کہہ دیا اللہ نے ہم سے کہ اے بندو، یہ دنیا میں نے صدقے میں محمد کے بنائی ہے۔ تو آئیے ناظرین، لائبہ سے ہم
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لائبہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گی، اور یقیناً ہم اس کلام کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں گے ہمیشہ کی طرح۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته دل دليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه الوصايا نسألك الله أتجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور ناظرین سامعین، یقیناً ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ جب بچیاں نعت پڑھتی ہیں تو اگر وہ عربی میں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ تمام قرآن عربی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ راہ نجات ہے ہمارے لیے، باعث نجات ہے اس کا پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے صدقے میں کہ جہاں عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ لائبہ سلیم کے درجات بلند فرمائے اور انہیں نعت گوئی میں اقبال بلندی عطا فرما دے۔ لائبہ، آپ کو گھر میں اور بھی کوئی خاندان میں ہے نعت خواں، بہن بھائی یا کوئی خالہ؟ صرف میں ہی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے؟ خاندان میں ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ اب لائبہ پڑھ رہی ہیں تو آگے انشاءاللہ اور بھی لوگوں کو اگر دیکھ کے شوق ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے
تو لائبہ کیا سمجھتی ہیں اکیڈمیز تو ہونی چاہیے نعت خوانوں کے لیے؟ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بک چھپتی ہیں جیسے نعتوں کی ہوتی ہیں، وہ چھپتے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کسی اگر اکیڈمی کے استاد کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ جی جی بالکل۔ تو ناظرین و سامعین، جتنے بھی سینئرز نعت خواں ہیں تو وہ تو اپنی ذات میں ہی اکیڈمی ہوتے ہیں، لیکن یقیناً انہیں جونیئرز کے سروں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ ہم سب کے لیے یہ کوششیں ہونی چاہیے کہ ہمیں سکھانے کے لیے استاد جو ہیں وہ خود ہمیں دعوت دیں، اگر آن لائن ہے تو آن لائن بھی، اور ویسے بھی اگر اکیڈمیز میں ہیں تو اس کے لیے جس طرح سے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور فیس بک ہے، جتنے بھی ہمارے ہیں یہ ایپس، تو اس پہ اگر دعوت عام دی جاتی ہے تو یہ بہت ہی زبردست کام ہے کہ جونیئر نعت خواں ڈھونڈتی ہیں اکیڈمیز کہ کہاں سیکھا جائے اور کہاں ہمیں نوک پلک سنوارنے کا موقع دیا جائے۔ آئیے ناظرین، لائبہ سلیم سے ہم ایک اور کلام سنتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ دنیا یوں ہی ویرا ہوتی، دنیا یوں ہی ویرا ہوتی، گھٹا ہر طرف کفر کی چھائی ہوتی، سرکار اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری کہاں سنوائی ہوتی، اور کون کرتا ہمیں اللہ سے قریب، کون کرتا ہمیں اللہ سے قریب، سرکار اگر آپ کی رسائی نہ ہوتی۔ آپ سب کے سامنے لائبہ سلیم۔ حیو اللہ الحق واللہ یا امتنا شد الحیو یورا نصرت زہر الخیرور، یا امتنا شد الحیو یورا نصرت زہر الخیرور، بالغز واللہ نادینا خود البحر بها السافینہ ننفع غلائتنا بنار، بالغز واللہ نادینا خود البحر بها السافینہ ننفع غلائتنا بنار، حیو اللہ الحق واللہ حقت عملک ورائی احتفی اللہ اسم غائر، حقت عملک ورائی احتفی اللہ اسم غائر، انشد هدفك لا تنسى جاهد واتأب بالسلا بقرب الجنة بالتوبة، انشد هدفك لا تنسى جاهد واتأب بالسلا بقرب الجنة بالتوبة، حيو الله الحق والله لو يوزدك هالقوة التي أسأل الله بالأوهن، لو يوزدك هالقوة التي أسأل الله بالأوهن، تاريخ مجبت يكرر اسأل أن قصر قيصر دا صادق تعريف خيبر، تاريخ مجبت يكرر اسأل أن قصر قيصر دا صادق تعريف خيبر، حيو الله الحق والله اصرخ واهتف لا للظالم الآدى لما من سابه، اصرخ واهتف لا للظالم الآدى لما من سابه، شد العظيم بالصبر ازرع نصرك لو بالقبر بكرى نسلك يحمل نسروره، شد العظيم بالصبر ازرع نصرك لو بالقبر بكرى نسلك يحمل نسروره، حيو الله الحق والله۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ لائبہ سلیم نے یہ عربی کلام پڑھا، اور اس کلام میں دعائیں ہیں کہ اے میری قوم سازشوں سے بچو اور اپنے گھروں کو جہاد کے لیے تیار کر دو، اور اللہ کی مدد سے اس آزمائشوں بھرے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ اور نبی کے جھنڈے کو بلند کر دو، اور ہمیں اللہ کے نام کو ساری دنیا میں بلند کرنا ہے، اور ہمیں اپنا یہ حق ادا کرنا ہے، اور یہ کہ اپنے مقصد کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی ہمارا جو مقصد ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا ہے اور اللہ کے نام کو پھیلانا ہے، اور ہتھیاروں کی کمی تمہارا حوصلہ پست نہیں کر سکتی، یعنی
ہم اپنی زبان سے اپنے کردار سے اس کام کو بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. اور یقیناً یہ نہ سوچا جائے، اس کلام میں یہی شاعر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ دنیا میں آپ اتنی محنت کر رہے ہو تو آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے یا کوئی ایسی بات نہیں. شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ اتنی محنت اور یہ کام کر لو گے، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرو گے اپنی ذات کو پست کر کے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بہت زیادہ سکون عطا فرمائے گا. سبحان اللہ کہ شاعر کا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کلام، اور یقیناً لائبہ سلیم نے جس خوبصورتی سے نے اسے ادا کیا ہے، آگے یقیناً اس میں اور یہ کمال اور عبور حاصل کریں گی. لائبہ یہ ماشاءاللہ عربی آپ نعت روانی سے پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور کمال بلندی عطا فرمائے. تو شوق ہے یا کسی کے انسسٹ کرنے پہ آپ نے یہ نعت پڑھی یا سیکھی؟ یہ بات نہیں ہے، میں چاہتی تھی کہ میری پہچان مطلب عربی نعت خواں سے ہو، کہ یہ عربی نعتیں زیادہ پڑھتی ہے، بہت مشکل ہے عربی پڑھنا. جی بالکل، میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں اپنے ناظرین کو کہ لفظوں کی ادائیگی اور پھر ماشاءاللہ اس کو یاد کرنا اور پھر لے سے اور طرز سے، تو یقیناً میں یہی سمجھوں گی، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لائبہ سلیم پہ ان کے والدین کی بہت نظر ہے اور وہ ان کو ماشاءاللہ بہت گائیڈ کرتی ہیں. جس طرح میں نے انہیں دیکھا ہے کہ ان کو ان کی ڈوک پلک کو سنوارتی ہیں اور انہیں اتار چڑھاؤ بتاتی ہیں، اور ان کی بھی یقیناً یہی خواہش ہوگی کہ لائبہ ایک ان کی پہچان بن جائے عربی نعت کی. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ادائیگی. اور یہی سوال کرنا چاہوں گی لائبہ سے کہ آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ آپ نے پڑھا اور پڑھ رہی ہیں، اور ابھی بھی کوئی ماشاءاللہ ناظرین اور سامعین کی کوئی خاص عمر نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ لائبہ کوئی ایسا پیغام ہمارے ناظرین کو دیں ایک نعت خواں کی حیثیت سے. کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، اگر آپ اس پہ محنت کرو، توجہ دو تو وہ آسان ہو جاتا ہے. ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت کم عمری میں نعت خواں دونوں میرے پاس جو آج موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نعتوں کے نذرانے پیش کیے. اور یقیناً ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا، آپ کے لائکس کا، اور آپ یقیناً آپ ہمارے چینل کو سبسکرائبس کر رہے ہوں گے، اور تاکہ ہمارے ہر آنے والے نئے انوار مصطفیٰ کے پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں. اس شعر کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گی کہ جشن آمد سرکار ہے، جشن آمد سرکار ہے، ہر طرف نور کی پھوار ہے، اور دل کو یقین ہے گہرا، دل کو یقین ہے گہرا، بس آپ ہی ہمارے مددگار ہیں. یقیناً ناظرین سامعین، جب آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد ہماری شروع ہونے والی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اور اپنے آمد کے کلام کے ساتھ میں آپ سب سے ناظرین سامعین اجازت چاہوں گی. فریدہ اسلم نقشبندی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمد جو ہوئی آپ کی سرکار مدینہ، آمد جو ہوئی آپ کی سرکار مدینہ، تعظیم میں ان کی جھکا دربار مدینہ، تعظیم میں ان کی
کا دربار مدینہ اور صدقے گئی واری گئی پھر دائی حلیمہ صدقے گئی واری گئی پھر دائی حلیمہ کہنے لگی لو آ گئے دلدار مدینہ کہنے لگی لو آ گئے دلدار مدینہ بانٹے ہیں گلوں نے عطر ہواؤں نے مہک کے بانٹے ہیں گلوں نے عطر ہواؤں نے گلوں نے یہ غلط ہو گیا ہے شعر دوبارہ پڑھ رہی ہیں بانٹے ہیں گلوں نے عطر ہواؤں نے مہک کے بانٹے ہیں گلوں نے عطر ہواؤں نے مہک کے اعلان کیا آپ ہیں گلزار مدینہ اعلان کیا آپ نے گلزار مدینہ اور وہ آمنہ کے لال نبی پاک محمد وہ آمنہ کے لال نبی پاک محمد امت کے لیے ہے وہی غم خوار مدینہ امت کے لیے ہے وہی غم خوار مدینہ اور نعت نبی لکھوں میں ہوں میرا یوں ہی سناؤں نعت نبی لکھوں میں ہوں میرا یوں سناؤں جو سنے نبی پاک وہ ابرار مدینہ یوں سن لے جو سن لے نبی پاک وہ ابرار مدینہ آمد جو ہوئی آپ کی سرکار مدینہ تاروں نے کہا گئے انوار مدینہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ